السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جب سے پنڈورا پیپرز سامنے آئے ہیں پورے ملک کے اندر ایک ہلچل کی کیفیت ہے۔ بہت سے سیاستدان ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے تازہ ترین صورتحال معلوم کر رہے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، تجزیہ کار اپنے اپنے تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں، اور بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز پورا سوشل میڈیا دے رہا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کی بھی رونق لکھی ہوئی ہے اور ان کا بھی کاروبار خوب چل رہا ہے، چمکا ہوا ہے۔ کچھ چینلز کو مایوسی ہوئی، وہ عمران خان کے بہت ساری طرح طرح کی تصویریں، بہت سے طرح طرح کے خاکے، طرح طرح کی چیزیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کا ابھی نام آئے گا اور اس کے بعد وہ چلانا شروع کریں گے، تو وہ مایوس ہوئے۔ لیکن جو امپورٹنٹ خبر ہے اس ساری کہانی میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس صورتحال سے دوچار ہے۔ یعنی عمران خان نے اس سارے پنڈورا باکس جو کھلا، یہ پنڈورا پیپر جو سامنے آئے، اس کے بعد جو فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے راستے میں رکاوٹ کون ہے، اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہی یہ پنڈورا پیپر سامنے آئے، بلکہ جب سے یہ ہائپ کریٹ ہوئی، تو انہوں نے پرنسپل ڈیسیژن لے لیا تھا۔ پرنسپل ڈیسیژن یہ تھا کہ انہوں نے اپنے چند دوستوں سے مشورہ کیا کہ اس میں اگر میرے کوئی وزراء ملوث پائے گئے تو میں ان پہ کوئی ٹالریٹ نہیں کروں گا اور فوری طور پہ ان کو فارغ کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد جب لسٹ سامنے آئی تو لسٹ کے اندر فیصل ووڈا صاحب کا نام آ گیا، محمد صلاحی کا نام آ گیا، خسرو بختیار کا نام آ گیا، شوکت ترین کا نام آ گیا، کچھ اور نام آ گئے۔ اپوزیشن کا احتساب تو ہوتا رہتا ہے، گورنمنٹ کا جب احتساب ہو تو اس پہ سوال بھی اٹھتے ہیں، اس پہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے، اور اس پہ پرائم منسٹر کو اپنی ٹیم کے حوالے سے بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے یہ لسٹ، یہ پنڈورا پیپرز عمران خان کے سامنے آئے۔ اب عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ جی میں وزراء کو فارغ کروں گا، اور اس پہ فرم بلیو کے ساتھ وہ کھڑے تھے، ساتھیوں کو انہوں نے کنوے کر دیا تھا۔ جو ہی با اثر قسم کے وزراء کا نام سامنے آیا جو بڑی تگڑی سفارش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جو مقتدر حلقوں کے منظور نظر ہیں، مثال کے طور پہ شوکت ترین صاحب کی اگر بات کر لیں تو شوکت ترین صاحب گارنٹی لے کے لگے ہوئے ہیں، یعنی گارنٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے ہٹایا نہیں جائے گا، مجھے کمفرٹ ماحول دیا جائے گا اور کمفرٹیبل ماحول میں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور میں رپورٹنگ بھی کسی خاص جگہ کروں گا اور پرائم منسٹر کو بار بار مداخلت میرے کاموں میں نہیں کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان حالات کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اب ان کا بھی نام آ گیا۔ تو ہوا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب پرنسپلی یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کل کے اجلاس کے اندر وہ کچھ لوگوں کو فارغ کر دیں گے اور اس کے بارے میں کہیں گے جی پہلے وہ تحقیقات میں کلیئر ہو کے آئیں اور اس کے بعد وہ میری ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ لیکن پھر طاقتور جو میرٹ ہے اس ملک کے اندر، وہاں سے مداخلت ہوئی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو روکا جا رہا ہے کہ آپ وزراء کو فارغ نہ کریں، پہلے انکوائری کریں، تحقیقات ہونے دیں، اور تحقیقات میں جو بھی گلٹی ثابت ہوگا اس کو آپ فارغ کر دیں۔ اب پاکستان کے اندر تحقیقات کی کہانی، ہسٹری، تاریخ کا آپ کو پتہ ہی ہے، تحقیقات ہوتی کیسے ہیں، تحقیقات کرے گا کون، اور یہاں پہ تو اس ملک کے قرضوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنا ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب آئے تھے ڈپٹی چیئرمین نیب کی قیادت میں، اور آج تک اس کی رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی، بہت سارے اور کمیشن بنے جن کی کبھی رپورٹ سامنے نہیں آئی، تو ان کی بھی اگر انکوائری شروع ہو جائے یہ پنڈورا پیپرز کی، تو گورنمنٹ کو 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، 1.5-2 سال میں تو یہ رپورٹ نہیں آئے گی۔ تو گورنمنٹ اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ بال کبھی ادھر پھینکی کبھی ادھر پھینکی، کبھی سلیم اللہ کبھی کلیم اللہ کے پاس، تو اسی طرح ایک دوسرے کو پاس دیتے ہوئے یہ 1.5-2 سال گورنمنٹ گزار جائے گی۔ تو یہ عمران خان کو ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں۔ عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے، تو یہ ایک پھڈا پڑا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ دیکھیں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا عمران خان کو روکنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور ابھی بڑا ٹاپ کا جوڑ پڑا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اسلام آباد میں، اقتدار کے ایوانوں میں اس وقت ہلچل ہے۔
عمران خان صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ جی میرا نیریٹو ہے کرپشن کے خلاف، وہ سارا کمپرومائز ہو جائے گا، میں نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی جو آپ کے سامنے میں نے سوچا کہ فوری طور پہ رکھ دی جائے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس بھی کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، بریکنگ نیوز ملتی رہیں، اور حالات حاضرہ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔